محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں فقی چینل کی طرف سے مفتی سید غلام مصطفیٰ بخاری آپ سے مخاطب ہوں اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دوسری ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میلاد النبی منانے کے بارے میں جو مخالفین ہیں میلاد منانے کے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی میلاد کا سلسلہ بہت بعد میں شروع ہوا، اس لیے یہ بدعت ہے، اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں، یہ ہم دیکھیں کہ میلاد شروع کب ہوا۔ اس کے بارے میں جو کچھ تاریخوں میں ملتا ہے اس کے مطابق اربل کا حکمران تھا جس کا نام تھا ملک مظفر ابو سعید، یہ اس نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ ایک محفل میلاد پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا، 3 لاکھ درہم خرچ کرتا تھا۔ ایک عظیم الشان دعوت دیا کرتا تھا جس میں ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس کا جو طعام کا مقدار تھی اس کے بارے میں ایک شریک طعام نے بتایا کہ میں نے اس دعوت میں 5000 بھیڑ بکریوں کے سر دیکھے، 10,000 مرغیاں دیکھیں، اور 1 لاکھ فرنی کے سکورے دیکھے، اور 30,000 جو حلوے کے تھال تھے وہ میں نے دیکھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس سطح کی دعوت ہوتی تھی۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ جو علماء اور مشائخ شامل ہوتے تھے ان کو وہ خلعتیں دیتے تھے۔ اسی بادشاہ نے ایک بڑے اس دور کے محدث سے کتاب لکھائی تھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کو اس نے 10,000 درہم انعام دیا تک۔ اب یہ شخص یقیناً ظاہر ہے کہ یہ کافی بعد میں آیا۔ اس کے بعد اور بھی مسلمان حکمرانوں کی طرف سے اس قسم کا اہتمام کیا جاتا۔ غرض اس کی یہ تھی، اس طرح علماء مشائخ کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر مواعظ کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، اور غرباء مساکین کو اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے جاتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا مشن تھا۔ اور قرآن کریم نے بار بار اس بات پر توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مشن تھا نبی کریم علیہ السلام کا۔ قرآن کریم بھی اس مشن کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس مشن کے ذریعے سے مسلمان حکمران اس قسم کی دعوتیں کیا کرتے تھے میلاد النبی کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، اور اب تو اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب اس کا روکنا تو ممکن نہیں، اور لیکن اس میں اتنی بدعات اور اتنی خرافات پیدا ہو گئی ہیں کہ جن کا روکنا اصل ضروری بھی ہے۔ اس پر تھوڑا سا آگے چل کے میں بات کروں گا۔ اس حوالے سے یہ جو لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے اور یہ فلان ہے فستان ہے، یہ اصل میں ہوا و ہوس کے بندے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے جڑنے کو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دور میں بھی امت اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ کسی کی مجال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا برابر گستاخی کرے اور وہ زندہ رہے۔ ابھی حال ہی میں فرانس میں ایک شیطان نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی۔ 100 میل دور سے آ کر ایک مسلمان نوجوان نے اس کو سر عام سر قلم کیا، نعرے لگائے، اس کو گولیاں مار کر انہیں شہید کر دیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طریقہ سے کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ اس طرح جڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس گستاخی کے بعد فرانس کے خنزیر باز صدر نے جو کچھ کیا وہ اتنا قابل مذمت ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتے کو کہیں نہ کہیں کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہیے، تاکہ ان یورپ کے ان خنزیر حکمرانوں پہ یہ کم از کم یہ خوف پیدا ہو کہ مسلمان ہمارے اوپر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو تو بہرحال قتل ہونا چاہیے، گستاخ رسول کو، اس لیے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہر 5-6 سال کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو یہ جانچتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہوئی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہیں۔ اس لیے اور ایک جگہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کی تمام چیزوں سے اس کو پسند محبوب نہیں ہو جاتا۔ اس لیے مسلمان اس بات کو تو برداشت کر لیں گے، اپنے بچوں کو کٹوا لیں گے، اپنی جانیں کٹوا لیں گے، اپنے مال برباد کر لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اور جتنی جلدی ان
کتوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر میں کے شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کو اتنی ہی جلدی ان کی بہتری ہوگی، ورنہ یہ بات یاد رکھیں ایک ایک کر کے یہ سارے خنزیر مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوں گے، اور ان کو پھر سمجھ آئے گی کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب کہنا یہ ہے کہ ہوا و ہوس کے بندے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے امت کو نہ جوڑنے دیا جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ میلاد منانا شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے پرانے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے مفکرین نے بدعت کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص جس کے اندر ذرا برابر بھی دیانت اور اس کے اندر فکر صحیح ہے تو وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کو بدعت کہے، اور بدعت بھی وہ کہے جو بدعت ضلالہ یعنی بدعت سیئہ اس کو کہے۔ اس سے بڑی بدبختی کسی مومن کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی 5 قسمیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بدعت واجب ہوتی ہے، اور یہ وہ بدعت ہوتی ہے جو کسی مصلحت کے تحت کی جائے۔ مثال کے طور پہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان عربی اجمی مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتے، تو آپ نے صرف اور ناب کا ایجاد کیا، آپ نے ایجاد کی صرف اور ناب، اور یہ جو قرآن کریم پر اعراب کا سلسلہ تھا یہ اس صرف اور ناب کی ایجاد کے بعد مسلمانوں نے اس کے اوپر قرآن کریم کے اوپر یہ اعراب لگائے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بدعت ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن کریم پر جو اعراب لگاتے ہیں اور کروڑوں روپے اربوں روپے کماتے ہیں قرآن کریم کو اس طرح چھاپ کر، تو وہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اعراب لگانا بھی بدعت ہے۔ اسی طریقہ سے نبی کریم علیہ السلام کے ایک عظیم الشان صحابی نے، جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے صحابی سمجھے جاتے ہیں چونکہ آپ اول المسلمین ہیں بالاتفاق، تو انہوں نے صرف و ناب کو ایجاد کیا، تو یہ بدعت واجب ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو نبی پاک کے دور میں یا صحابہ کے دور میں فتنے نہیں تھے یا جو فرق باطلہ نہیں تھیں، ان کے رد کے لیے کتابیں لکھنا، ان کے لیے دلائل مہیا کرنا، ان کے لیے کچھ بھی کرنا، یہ سب کچھ بدعت میں شامل ہے، لیکن بدعت واجب ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو گمراہ فرقے اسلام کی صورتحال کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس لیے اس قسم کی بدعت کو علماء نے واجب کہا ہے۔ اگر وہ نئی چیز کوئی ایجاد کی جائے اور اس میں لوگوں کی بھلائی ہو تو ایسی چیز کو علماء نے مستحب لکھا ہے کہ ایسی نئی چیزوں کو وجود میں لانا مستحب ہے۔ اور اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بادشاہوں نے بڑی بڑی سرائے تعمیر کروائی تھیں کہ جن میں مسافر آ کر ٹھہرتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کی ضروریات مہیا ہوتی تھیں، تو یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تھی، یہ مستحب بدعت ہے، اگرچہ یہ بدعت ہی ہے، یعنی یہ نئی چیز ہے، صحابہ کرام کے دور میں یا نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ مستحب ہے چونکہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اسی طریقہ سے یہ بڑے بڑے مینار بنانا اور میناروں پہ چڑھ کے اذانیں دینے کا جو سلسلہ کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ میناروں پہ چڑھ کے اذانیں دو، ادھر سے منہ نکال کے حی علی الصلاۃ کہو، ادھر سے منہ نکال کے حی علی الفلاح کہو، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ مینار نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے نہیں تھے، اور یہ بعد میں مینار بنائے اس لیے گئے تھے کہ جس علاقے پر مسلمان قابض ہوتے تھے وہاں پر مسجد بناتے تھے، اور یہ مینار مسلمانوں کے غلبے کی دلیل ہوا کرتے تھے، ان پر چڑھ کر اذانیں دینا یہ بھی بدعت ہے، لیکن چونکہ یہ مصلحت عامہ کے لیے ہے کہ دور دراز تک آوازیں جاتی تھیں، اس وقت اسپیکر نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس قسم کی یہ بدعت کرنا مستحب ہے۔ آج کل اسپیکر کے ذریعہ سے اذانیں دی جاتی ہیں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت مستحب ہے اس لیے کہ اس کے ذریعہ سے دور دراز تک لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طریقہ سے مباح، ایسی نئی چیز جس میں اظہار نعمت ہو، مثال کے طور پہ اچھا کھانا پکانا، یعنی اچھے لباس بنانا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقہ سے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا یا کھلانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صرف جو کا آٹے سے روٹی کھاتے تھے، اور ہم اس کے اوپر سے ایسے پھونک مار کے اس کے اوپر والا موٹا جو ہوتا تھا وہ اس کا بورا وہ ہم اتار دیا کرتے تھے اور اس کے بعد روٹی پکا لیا کرتے تھے، لیکن چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا یہ مباح ہے کہ اس دور میں اگر یہ میسر نہیں تھی یا وہاں گندم نہیں تھی تو ہمارے ہاں گندم ہے، ہم کھا سکتے ہیں، مباح ہے۔ اس قسم یہ بدعت مباح ہے۔ اور ایک ہے بدعت مکروہ، وہ نیا کام جس میں اسراف ہو، مثال کے طور پہ مسجد بنانا اور مسجد میں اس طرح کی زیبائش و آرائش کرنا کہ جو
بے فائدہ ہے اس میں شیشے لگانا اور طرح طرح کے زوائش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ مسجدیں ہوں گی، آراستہ ہوں گی، لیکن ان میں نمازی نہیں ہوں گے۔ اور یہ صورتحال آج کل بالکل پوری طرح نظر آتی ہے کہ مسجد کریا میں ایک کوچے میں ایک بستی کے اندر 10 مسجدیں ہیں، لیکن 10 مسجدوں میں 20 نمازی نہیں ہوتے۔ یہ بدبختی ہماری مسلمانوں کی ہے کہ ہمارے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن بہرحال مسجدیں بنانا اور ان کے اندر اس قسم کا اسراف کرنا، ان کا زائبائش اور آرائش کرنا، مدارس بنانا اور ان میں زائبائش اور آرائش کرنا، یہ مکروہ بدعت ہے۔ اور ایک ہے بدعت حرام، ایسا فعل جو کسی سنت کو مٹا کر اس کی جگہ پر لے اور اس میں کوئی مصلحت بھی نہ ہو۔ تو اب اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ اس وقت اس ویڈیو میں ان کو آگے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اب اس تفصیل کو دیکھنے کے بعد کوئی ذی شعور یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کو بدعت کہے، اور وہ بھی بدعت سیئہ کہے، جبکہ بدعت یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کے ذریعہ سے اس وقت امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔ اور نوجوان نسل کو جو الحاد کا طوفان آیا ہوا ہے اور بد تہذیبی کا طوفان آیا ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس طوفان کا مقابلہ واحد یہ ہے طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دھوم دھام سے چرچا کیا جائے اور آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات کو بیان کیا جائے۔ یہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، کاش کہ ان لوگوں تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچائی ہوتی۔ کوئی کارٹون بنا کر بلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہ ان کی نبوت چھین سکتا ہے، نہ ان کے مقام کو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور آپ کے چہرے میں یوں لگتا تھا جیسے سورج دوڑ رہا ہو، اتنے حسین و جمیل رسول کی کیا کوئی کارٹون بنا کے کیا ان کے شخصیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ وہ صرف اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا تو کسی طرح ممکن بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے معاملات جو حدیثوں میں موجود ہیں، ان کو کاش کے کوئی پڑھے، یہ غیر مسلم پڑھیں، ان کو سمجھ آئے کہ مسلمان کس نبی کی امت ہیں اور کیوں اپنے نبی کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب اس میلاد کی محفلوں میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ غرباء مساکین پر اگر کیا جائے تو یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جو کیا جانا چاہیے، لیکن اس طرح کی یہ کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں اور اندر گلیوں میں وہاں پر یتیم بچیاں اور بیوائیں بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، باہر وہ پیسے والے لوگ لائٹنگیں کر کے اپنی نمائش کرتے ہیں۔ اس قسم کے کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ نبی کریم علیہ السلام کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بچی جو شادی کے بغیر رہ گئی ہے، کوئی یتیم بچہ ہے جو بھوکا ہے، کوئی بیوہ عورت ہے جو بھوکی ہے، ان کو کھانا کھلائیں، وہ آپ کی 1000 لائٹنگ سے بڑا عمل ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی بدعات ان سے اپنے اعتراض کریں۔ اسی طریقہ سے محفل میلاد کے نام پر جو نعت کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ان میں سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ وہ نعت ہوتی ہی نہیں جو پڑھی جاتی ہے، فلمی گانوں کے نام طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس طرح نعتوں کی توہین کی جاتی ہے، اور پھر ان میں جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان نعت کے نام پر، نام نہاد نعتوں میں، اور جنت کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں تمہاری جنت سے کیا چاہیے، ہمیں تو مدینہ۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا کبھی سوال کیا کہ نہیں کیا؟ آپ ہر نماز میں ہر ایک رات کو کھڑے ہو کر جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جنت اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جس جنت کے لیے رسول اللہ دعائیں کرتے رہے ہوں اس کا کوئی مذاق اڑائے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے خلاف کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو اعدت للمتقین کے تم اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ کے آؤ اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی وسعت زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ اور تو اب جس جنت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ بھاگ کے آؤ اس کی طرف، اور فرمایا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جہنم میں سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ تو اس جنت کا مذاق اڑانا اور محفل نعت کے نام پر اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ان نعت خانوں پر جس طرح کنجریوں پر لوگ نوٹ لٹاتے ہیں، اس طرح ان پر یہ تاجر بے ایمان جو سارا دن
وہ سمگلنگ کا پیسہ اور مہنگائی کر کے اس طرح پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کا ناجائز پیسہ اکٹھا کر کے رات لا کے وہ ان پر کنجریوں کی طرح لوٹاتے ہیں۔ اور جبکہ ادھر حالت یہ ہے کہ علماء جن کی کتابیں لاکھوں کی کتابیں ہر موضوع پر پڑھی ہوئی ہیں، ان کو چھاپنے والا کوئی نہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ علماء کی کتابیں پتہ کر کے ان علماء سے کتابیں لے کر ان کو چھاپیں اور علماء کے معاشی طور پر ان کو مضبوط بنائیں۔ اسی طریقہ سے مدارس، وہ بھوکے بچے مدارس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہوتا، اور یہ لاکھوں روپے ان محفلوں میں اڑا دیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ جی ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں ہم نے آزمایا ہی نہیں، جیسے پہلی امتوں کو آزمایا ہے۔ اور پہلی امتوں کی آزمائش کی صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو لوہے کے کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا، آری کی سرک کے ان کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے ایمان سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے یہ اس قسم کے جنت کے ٹھیکیدار اور جنت کے مذاق اڑانے والے یہ نعت خوان اور اس قسم ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے یہ دولت مند، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے دن، قیامت کے دن ان کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے اگر یہ اپنی روش سے باز نہیں آتے۔ اور کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا خوشی مناؤ، اور اللہ نے آپ کو رحمت عامہ قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور خوشی منانے کا ہمیں حکم ہے۔ اور جو خوشی نہیں مناتا اس پہ جو رونے کی حد تک چلے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میلاد کا سلسلہ دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، اور اب تو یہ بدعت شروع ہو گئی ہے کہ وہ کیک کاٹنے کے نام پر، اور کئی نام نہاد پیر، اللہ تعالیٰ ان سے امت مسلمہ اہل سنت کو نجات دلائے۔ جاہل لوگ ہیں اور یہ پیسے کی مشینیں ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے اس قسم کی بدعت کو فروغ دے رہے ہیں۔ جاہل پیر یہ کیک کاٹنے کی بدعت کو فروغ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اتنے مان کا کیک کاٹا، اور اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول کہ جس رسول کی ایک روٹی ان کے سامنے آتی آدھی وہ دوسرے لوگوں کو دیتے، آدھی خود کھاتے تھے، ان کے نام پر اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو اس کا رسول اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، یا یہ کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اس قسم کی بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو رونے کی حد تک چلے جاتے ہیں وہ اصل میں وہ مسلمان کیا نام کے مسلمان بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ چونکہ علامہ ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں ان کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں شیطان 4 دفعہ رویا، ان میں سے ایک جب اس پر لعنت ہوئی اس وقت رویا، دوبارہ جب اس کو زمین میں پھینکا گیا اس وقت رویا، تیسرا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس دن رویا، اور چوتھا جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن رویا۔ اب نبی پاک کی ولادت پر رونا، چیخنا، چلانا اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرنا کہ آپ کی یاد کوئی نہ منائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ کوئی مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو علامہ ابن زینی دہلان نے لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہوا یہ کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہو گیا جو ہمارے سارے نظام کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ان چیلوں نے کہا جناب آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ جا کر اس بچے کو مس کریں اور اس کو جنون میں مبتلا کر دیں، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو گیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل نے ایک پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو عدن تک پھینک دیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک نہیں جا سکا۔ اب یہ اس قسم کے شیطانی حربے، یہ شیطان کے حربے ہیں، ورنہ نبی کریم علیہ السلام کی محفل میلاد میں آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، آپ کے معجزات بیان ہوتے ہیں، آپ کی سیرت بیان ہوتی ہے، آپ کی شخصیت بیان ہوتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کے نام پر آپ کے لیے غربا مساکین کو کھانے کھلائے جاتے ہیں طرح طرح کے، اسی طریقے سے اور کئی اچھے عمل ہوتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے عمل بطور مسلمان ہمیں مسلمان کو کرنا چاہیے، البتہ غلط چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔